ہمارے دین اسلام نے تعلیم پر بہت زور دیا ہے اور اس کی تعلیم کو غیر معمولی اہمیت کا حامل قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مبارکہ میں کس قدر تعلیم کے حصول کا مطلب صاف واضح سمجھ میں آ رہا ہے۔ آج ہر ذی شعور اور صاحب ایمان مسلمان کا نہ صرف دل اس بات کی گواہی دے گا بلکہ نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ عشق و محبت اس پر یہ بات واضح کیے دیتا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارکہ میں جس علم کے حصول کے لیے چین جیسے دور دراز ملک میں سفر کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلقین فرما رہے ہیں، یقیناً صرف اور صرف ایسے علم کے حصول کے لیے ہے جو دین اسلام کے فروغ اور دنیا اور آخرت میں فلاح کا باعث بنتا ہے۔ مگر افسوس ہم یہود و نصارہ کے نظام تعلیم کے حصول کے عوض اپنی پہچان کو نہ صرف کھو چکے بلکہ روشنی کی تلاش میں ہم طریقوں کی پستیوں میں گرتے ہی چلے جا رہے ہیں، کافروں کے نظام تعلیم کی دلدل میں دھنستے ہی چلے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے جو احادیث مبارکہ ہمیں احادیث کی کتب میں ملتی ہیں وہ کافروں کے نظام تعلیم پر چسپاں کر دی گئی ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ تعلیم اسلامیہ صرف اور صرف تعلیمات اسلامیہ جو ہیں وہ اللہ کے پیارے نبی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو جاننا، ان پر عمل کرنا اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنا ہے۔ مگر افسوس آج ہماری بہن بیٹی سر سے پاؤں تک ننگی ہو چکی، بیٹا ہمارا بدمعاش، آوارہ اور نہ جانے کتنی غلط سرگرمیوں میں ملوث دکھائی دیتا ہے۔ مگر افسوس کہ ہم تعلیم کو برا نہیں کہتے اور اسی تعلیم کے ساتھ ہم لوگ چپکے ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ایک چھپکلی دیوار کے ساتھ چپکی ہوتی ہے۔ مگر افسوس کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے کہ یہ کون سی تعلیم ہے کہ جو جیسے ہم لیتے چلے جا رہے ہیں ہم اپنے اللہ اور اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ بغاوت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یقیناً آج کافروں کی سازش بھرپور طریقے سے ہمارے سامنے ہے، مگر افسوس کہ ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ حضرت مولانا کرانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علم حاصل کرنا تقویٰ کے برابر ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اس کی تلاش اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے اور جنت اور راحت کا سامان ہے۔ خدا را ہمارے لیے آج اس بات کا سمجھنا نہایت ہی اشد ضروری ہے کہ علم کا اصل مفہوم ہے کیا۔ تعلیم کا مقصد بعض یونیورسٹیوں سے ڈگریوں کے حصول اور بہت سارا پیسہ کما کر زندگی کی، عارضی زندگی کی، فانی زندگی کی تمام آسائشوں سے فیض یاب ہونا نہیں۔ اس کا مقصد کوئی اعلیٰ سرکاری منصب حاصل کرنا نہیں اور نہ ہی دنیا پر اپنے علم کی ڈھارس بٹھانا مقصود ہونا چاہیے۔ تعلیم دراصل ایک مہذب طریقے سے زندگی گزارنا اور اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی فرما برداری کا نام ہے، اور اپنے دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے صبح و شام وضاحت، فکر و عمل، اپنے عدل و انصاف کے ترازو، معاشی زندگی جتنے بھی ہمارے تجارتی مراکز ہیں وہ تمام کے تمام اسلامی اصولوں کے مطابق پایہ تکمیل تک پہنچیں۔ یہ ہے اصل ہماری تعلیمات اسلامیہ کا حاصل۔ مگر افسوس کہ ہماری عبادات گئی، ہمارے اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں گئیں، ادب گیا، احترام گیا، محبت گئی، ہر طرف سے الفت، محبت، بھائی چارگی، عدل و انصاف، صلہ رحمی، ہر چیز سے ہم لوگ ہاتھ دھو کر آج کافروں کے ترجمان بنے صاف دکھائی دیتے ہیں۔ تعلیم تدبیر تفکر سے چیزوں کو اختراع کرنے کی اہلیت کو کہتے ہیں۔ تعلیم بلند و بالا کردار کو کہتے ہیں۔ تعلیم دوسروں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنے کو کہتے ہیں۔ علم ایسا نور ہے جو ساری کائنات پر مسلط ہے، تحقیقات کا مرکز ہے اور معلومات کا نچوڑ ہے۔ علم بلند خیالی اعلیٰ اقتدار کا سا چشمہ ہے اور خالق حقیقی کو سمجھنے کا واحد ذریعہ ہے۔ تعلیم کا مقصد ایک اچھا شہری، ذمہ دار انسان اور خدا ترس مسلمان بنانا ہے۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ سے جوڑیں۔ جانتے ہیں نا کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، مسلمانوں کے۔ اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ کے نور سے روشن کیجیے اور ان کی دنیا اور آخرت کو بچائیں۔ کل نہیں تو آج ہمیں اللہ کی بارگاہ عظیم میں پیش ہونا ہے۔ یا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔